اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اس میں رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد بھی ہمیں اسی جذبے کے ساتھ بر وقت مسجد میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور جو سستی اور کاہلی کا شکار ہوئے ہیں اللہ کریم ان کی سستیوں اور کوتاہیوں کو دور فرمائے، اور اسی طرح ہمیں اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنے کی توفیق فرمائی رکھے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے 7 گوہر نایاب۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ واسطہ ہے، بلکہ اس حدیث میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈائریکٹ خطاب ہے۔ وہ 7 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ 7 چیزیں بھی عام سی نہیں ہیں۔ ویسے تو پیغمبر کی کوئی بھی بات عام نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی آپ کسی سے آٹوگراف لیں یا کسی تجربہ کار بندے سے اس کی زندگی کے بارے میں جھانکتے ہوئے کہیں کہ مجھے کچھ اچھی باتیں بتائیں، اپنے تجربے کی، اپنی زندگی کا نچوڑ بتائیں، تو پھر وہ بہت سوچ سمجھ کر آپ کو نصیحت بھی کرتا ہے، آپ کو وہ اچھی باتیں بھی بتاتا ہے، اور پیغمبر کی ہر بات ہی وہی ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنی خلیلی بسبع، میرے پیارے خلیل، بہت ہی پیارے دوست حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ 7 باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ ان باتوں کے مقابلے میں دنیا کا کوئی گوہر، دنیا کا کوئی ہیرا، کوئی قیمتی سے قیمتی یاقوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات مجھے بتائی، یعنی یہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو سب سے پہلی بات مجھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی امرنی بحب المساکین والدنو منہم۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مساکین سے محبت کیا کرو، اور جو ان سے بھی کمتر ہیں، ان سے بھی نچلے درجے کے ہیں، ان سے بھی محبت کیا کرو۔ یعنی مسکین اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی کم ہوتی ہے اور اس کی بنیادی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فرد ہو، اگر وہ گھر کے 7-8 فرد ہیں، 10 فرد ہیں، اکیلا اس کا کفیل ہے اور اس کی 10-12 ہزار روپے تنخواہ ہے، وہ نہ گھر کا کرایہ دے سکتا ہے، نہ بجلی کے بل دے سکتا ہے،
یعنی وہ جو بنیادی باتیں ہیں، نہ خوراک پوری کر سکتا ہے، نہ پہننا پورا کر سکتا ہے، وہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اخراجات زیادہ ہوں اور ان کی مجموعی اس کی جو آمدنی ہے وہ کم ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ مساکین سے محبت کیا کریں، ان سے دل لگا کر رکھا کریں، دل سے ان کو اپنائیت دیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ظاہری طور پہ اچھی کیفیت کا مالک ہوتا ہے اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، بلکہ ہم تو سلام بھی اس کی حالت دیکھ کر اس کا جواب دیتے ہیں، سلام کا جواب بھی اس کی کیفیت دیکھ کر جواب دیتے ہیں۔ اگر تو وہ میرے جیسا مسکین ہو تو پھر اس کو سلام علیکم السلام ہلکی سی آواز میں، اگر وہ ٹھاٹھ باٹھ والا ہو تو وعلیکم السلام ورحمۃ، پوری کھینچ کر اس کی جو ہے نا وہ تلفظ ادا کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی بہتر حالت نظر آتی ہو تو بندہ کھڑے ہو کر پوری ادائیگی کے ساتھ اس کو وہ پورا جواب دیتا ہے۔ یعنی یہ ہماری اندر کی کیفیت کا ایک اظہار ہوتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دل سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ میں نے حدیث سنی تو میری ذاتی کیفیت بھی مسکینوں والی ہو گئی، میں نے زندگی اختیار وہ کر لی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوا کرتی تھی اللہ جب تک زندہ رکھی مسکینی کی حالت نہ رکھی، اللہ جب مجھے موت آئے وامتنی مسکینا، اس وقت میں مسکین ہوں، میری کیفیت ایسی ہونی چاہیے اے اللہ وحشرنی فی زمرۃ المساکین، قیامت کے دن مجھے جمع کرنا تو مساکین کے گروہ میں جمع کرنا۔ یہ دعا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی یہ اب صرف دعائیں نہیں تھی، یہ صرف لوگوں کو حکم ہی نہیں تھا، پریکٹیکلی زندگی کا صرف ایک ہی بات میں آپ کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ سمجھ آئی بات کی؟ پوری زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، یعنی مال اتنا تھا ہی نہیں جو نصاب کو پہنچتا ہو، مال جمع کر کے رکھا ہی نہیں کہ جو نصاب کو پہنچے سال مال، وہ مال تو اتنا نہیں رکھا، نماز کے لیے آئے تھے، تکبیر ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر ہونے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، اور تھوڑا وقت لگ گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بعد میں پوچھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا، آپ اچانک سے چلے گئے ہیں، کوئی پریشانی تھی؟ فرمایا پریشانی یہ تھی کہ میرے گھر میں کچھ مال تھا اور میں ڈر گیا تھا کہ میں نماز ادا کروں، وہ مال کہیں گھر میں نہ پڑا رہے، مجھے موت نہ آ جائے، میں گھر میں کہنے گیا تھا اس کو جلدی تقسیم کر دو۔ وہ تو اتنا بھی نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ کہاں سے ادا کرتے تھے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کا دن ہوگا، جو مسکین ہوں گے، ایک حدیث میں ہوتا ہے کم از کم جو مسکین ہوں گے اللہ ان کو جنت میں 40 سال پہلے داخل کر دے گا، 40 سال وہ پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ عالم وہ 40 سال دنیا کے ہے، یہ 50,000 سال کا وہ جو دن ہے اس دن کے حساب سے وہ گنتی ہوگی، یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہ پہلے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اس پر صابر ہوں، اس پر گلہ شکوہ نہ ہو، اس پہ ہر وقت جو ہے وہ شکوے شکایات، وہ مسکینی کوئی مسکینی نہیں ہے، یعنی اگر حالت ایسی ہے تو اس پہ صبر ہونا چاہیے، قناعت ہونی چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہر وقت شکر گزاری کی کیفیت ہونی چاہیے، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایسی کیفیت ہے تو شکوے شکایات پہ وہ بندہ اس کیفیت میں نہیں آئے گا، وہ اس زمن میں نہیں آئے گا، وہ تو پھر ناشکرہ بندہ ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکر گزار ہے، وہ شکر گزاری کرنے والا نہیں ہے۔
جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شکر گزاری میں گزری، حالت یہ تھی۔ تو پہلا حکم، جو پہلی بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کی، وہ یہ کہ آپ نے مساکین سے محبت کرنی ہے، بلکہ ان سے بھی جو کم درجے والے ہیں ان سے محبت کرنی ہے۔ اس لیے ہم کسی کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ممکن ہے وہ کہیں زیادہ اللہ سے بہت قریب ہو اور آپ اس کو سمجھتے ہو کہ یہ ایسا ہی بندہ ہے۔ یہ کوئی ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک شخص وہاں پہ گزرا، بڑا ظاہری جو ہے وہ ٹیپ ٹاپ والا تھا، سوٹڈ بوٹڈ تھا۔ تو جو پاس بیٹھے تھے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیسا شخص ہے؟ تو صحابی کہنے لگے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا مالدار شخص ہے، اگر کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اگر یہ بات کرے اس کی بات مانی جاتی ہے، یہ ظاہری طور پہ اپنے ہاں یہ بڑا بندہ معتبر ہے سمجھا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اور اگر کسی جگہ پہ رشتہ بھیجے تو اس کو رشتہ مل جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تھوڑا وقت گزرا تو ایک اور شخص وہاں سے گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بات کرے تو اس کی کوئی بات نہیں مانتا، یہ کوئی سفارش کرے اس کی سفارش کوئی نہیں مانتا، اگر کہیں رشتہ بھیجے گا تو رشتہ نہیں اس کو دے گا، لہذا اس کی کیفیت تو یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو بندہ گزرا ہے نا ابھی، اور جو پہلے گزرا تھا، وہ جو بندہ گزرا تھا ان جیسوں سے یہ ساری زمین بھر جائے، یہ اکیلا بندہ ان سے بہتر ہے۔ ان جیسوں سے ساری زمین بھر جائے، یہ اکیلا مسکین بندہ ان سے بہتر ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہے، اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، شکر گزار ہے، اللہ کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے۔ اور جس کے اندر تھوڑی سی وہ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہوتا ہے، وہ تکبر میں آتا ہے، غرور میں آتا ہے۔ تو لہذا مسکینی کو پسند کیا ہے، ان لوگوں سے محبت ہونی چاہیے اور دلی محبت ہونی چاہیے۔ دوسری بات، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، جو آپ سے بدتر ہے یا جو آپ سے بلند ہے، جو آپ سے اچھی کیفیت کا مالک ہے دنیاوی اعتبار سے، ان کی طرف نہ دیکھو، بلکہ دنیاوی اعتبار سے ان کی طرف دیکھو جو آپ سے کمتر ہیں، جو آپ سے مالی طور پہ بڑے کمزور ہیں، جو ظاہری طور پہ آپ سے کہیں نیچے ہیں، ان کی طرف دیکھو۔ دوسری حدیث میں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو آپ سے کمتر ہیں ان کی طرف دیکھو، جو بلند تر ہیں ان کی طرف نہ دیکھو۔ اگر کم کی طرف دیکھو گے تو اللہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھیں، کمتر کی طرف دیکھیں گے کتنی نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ فلاں بندے کے پاس اگر سواری نہیں ہے، فلاں بندے کے پاس اگر سواری ہے تو مجھے اس سے اچھی سواری مل جائے، وہ بندہ تو کبھی بھی پورا نہیں اتر سکتا، وہ تو اگلے سے اگلے مرحلے کی طرف جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس سواری ہے، آپ دیکھیں میرے پاس پاؤں تو ہیں، میں چل سکتا ہوں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پاؤں نہیں ہے، یا کسی کے پاس ایک پاؤں نہیں ہے، یا کسی کے پاس دونوں پاؤں ہیں، وہ چل نہیں سکتے، میں چل سکتا ہوں، میرے پاس ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو آپ سے کم تر ہیں، آپ شکر گزار بندے بن جاؤ گے، آپ اچھے بندے بن جاؤ گے۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے سوالی نہ بننا۔ کیوں؟ کہ اللہ سے اگر ہم سوال کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے، بندوں سے ہم سوال کرتے ہیں تو بندے چاہے جتنا بھی تعلق ہو، جس دن آپ سوال کر لیں گے دل میں سب سے پہلی میل آئے گی، یار اس نے مانگنا شروع کر دیا ہے،
وہ اندر سے برا جاننا شروع کر دے گا. 2-3 مرتبہ جائیں گے, چوتھی مرتبہ آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا, وہ نہ خوش ہوگا. لیکن اللہ کے سامنے جتنی بار بھی جاؤ گے اللہ خوش بھی ہوگا, عطا بھی کرے گا, نہ نہیں ہوگی, اللہ سے ملے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ہے جو مجھے ضمانت دے میں کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا اللہ کے علاوہ. کہتے میں نے ضمانت دی, اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ضمانت دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جو مجھے ضمانت دے گا وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا, میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. میں اس کو جنت کی گارنٹی, اور یہ گارنٹی دینا اپنی مرضی تو تھوڑی نہ, یہ تو اللہ کی مرضی سے تھا, گویا اس کی جنت پکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثوبان تم گارنٹی دیتے ہو, ضمانت دیتے ہو کہ کسی سے سوال نہیں کرو گے؟ کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں. وہ سوال دنیاوی ضروریات ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بندے کو محتاج ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. تھوڑی چیزیں, چھوٹی چیز بھی آپ کو ضرورت ہے, پہلے اللہ سے سوال کرو, اللہ خود بندوبست کر کے تمہارے دروازے پہ پہنچا دے گا. وہ چیز تو ویسے بھی آپ کو مل جانی ہے. جو کافر ان کو چیزیں نہیں ملتی, جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو نہیں ملتی, سب کو ملتی ہیں, چیزیں مل ہی جانی ہے آپ کو. لیکن اس کا راستہ کون سا ڈھونڈا ہے آپ نے, وہ کون ہوگا کہ آپ نے مانگا کس سے؟ اللہ سے مانگا ہے, لہذا سوال اللہ سے کرنا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جب یہ ضمانت دے دی تو اس کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی, اونٹ پہ سوار ہو جاتے, گھوڑے پہ سوار ہو جاتے, اگر ان کے ہاتھ سے وہ چھڑی گر جاتی, کوڑا گر جاتا, لوگ بھی پیچھے آ رہے تو کسی سے نہ کہتے تھے کہ یہ اٹھا کے مجھے دے دو, وہ نیچے اتر کے خود پکڑا کرتے تھے, اتنا بھی سوال نہیں کرتے تھے. لہذا ہر وقت دہی والی جو ہے نا کیفیت ہماری نہیں ہونی چاہیے. دہی والی جو کیفیت ہے یہ اللہ کے سامنے ہونی چاہیے. اللہ سے مانگنے, قناعت پسند ہوں اور اللہ سے مانگنے والے بن جائیں, اللہ آپ کو سب سے بے نیاز کر دے گا. بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ اس کو کر دیتا ہے. اگر وہ سوال ہی کرے گا تو وہ ایک سوال کے بعد اس کو 3-4 سوالوں کی اور ضرورت پڑے گی. 3-4 سوال کریں گے, لمبی لسٹ سوالوں کی اور تیار ہوگی. اور اگر آپ قناعت کریں گے, ایک خواہش کو دبائیں گے اور اللہ سے سوال کریں گے, ایک سوال کے بدلے اللہ کئی سوالات سے دنیا کی طرف سے اللہ آپ کو بے نیاز کر دے گا, غنی کر دے گا. لیکن ہماری کیفیت وہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے, یعنی گداگر بننا ہے تو اللہ کا بننا ہے. گداگر جو بننا ہے اللہ سے مانگنا ہے, کسی اور سے نہیں مانگنا. جو اور سے مانگتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا وہ سارا دن ہی مانگتا رہتا ہے, کبھی اس دروازے پہ, کبھی اس دروازے, کبھی اس دروازے پہ. ایک دروازے سے گداگر کو جتنا مرضی آپ دے دے وہ قناعت پسند نہیں ہوگا, اس کے بعد پھر آگے جائے گا, یار اتنا مل گیا ہے تھوڑا سا اور کر لے, اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. جو اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے اس کو تھوڑا بھی مل جائے وہ اس پہ قانع ہو جاتا ہے, اس پہ قناعت کر لیتا ہے, اس پہ راضی ہو جاتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا, وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِيمَ, مجھے حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں. وَإِنْ أَدْبَرَتْ, اگر رشتہ دار مجھ سے منہ بھی موڑ لیتے ہیں, رشتہ دار مجھ سے خفا بھی رہتے ہیں, رشتہ دار مجھ سے رشتہ داری توڑتے ہی رہیں, تم نے صلہ رحمی کرنی ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رشتہ داروں سے بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں. میں رشتہ داری جوڑتا ہوں, وہ مجھ سے رشتہ داری توڑتے ہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں میل جول رکھوں, ان کے ساتھ تعلق بحال رکھوں, لیکن وہ مجھ سے اچھا تعلق نہیں رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی کمال کا جواب دیا, کیونکہ رشتہ داری ایسی چیز ہے, آپ ایک رشتہ دار کی بات سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا یہی سب سے اچھا اور یہ سب سے نیک رشتہ دار ہے. رشتہ داری نبھانی تو اسی کو آتی ہے, اس کی باتیں سنیں گے. اگر دوسرے کی باتیں سنیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں وہ تو ایسے جھوٹ بول رہا تھا, اصل تو یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بڑا کمال کا, فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا كُنْتَ, اگر تو جو کہتا ہے ایسا ہی ہے
کیونکہ رشتہ داری میں بات کرتے ہوئے بندہ تول سیدھا نہیں تولتا. فرمایا اگر یہ بھی کہہ سکتے جو تم نے کہا ہے اگر اس پر بھی قائم رہے نہیں. فرمایا اگر جو تو کہتا ہے ایسے ہی ہے تو پھر یاد رکھ تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے. تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے اور تیری طرف اللہ نے ایک مددگار مقرر کر دیا ہے. جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار بھی مہیا رہے گا. رشتہ داری اسی چیز کا نام ہے. یہ کیا ہوا کہ اس کا بھی اچھا تعلق ہے آپ سے اور آپ کا بھی اچھا تعلق. آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا رشتہ دار ہوں. نہیں, اگر کہیں تعلقات خراب ہیں آپ اپنی طرف سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دنیا میں عزتوں سے سرفراز فرمائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے فرمایا صلہ رحمی جو ہے وہ جو صلہ رحمی کرتا ہے گویا تو مجھے جوڑتا ہے سب کو اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے وہ دنیا میں عزتوں سے سرفراز ہو جاتا ہے. لہذا جو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ بھی اس کو توڑ دیتا ہے. آپ دیکھیں گے جو رشتہ داری توڑ کے بیٹھ جاتا ہے نا اس کو ظاہری طور پہ کہیں کوئی عزت نہیں ملے گی, کہیں اچھی نظروں سے نہیں ملے گا. لوگ ان کے گھر میں رشتے کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے اور جن سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلقات اچھے ہیں لوگ فوراً مان جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پانچویں بات, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا ان اقول بالحق وان کان مرا, حق بات کہتے رہنا اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ لگ جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنی ہے نفرت امیز لہجے میں اور بڑے تم تراز لفظوں میں اور بڑے طنزیہ انداز میں آپ نے حق بیان کرنا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. ہم تو حق بیان کرتے ہیں نا اگلے بندے کو الفاظ سے ہی جلا کے رکھ دیتے ہیں, یہ نہیں مطلب اس کا. مطلب یہ ہے آپ دیکھیں اگر بیمار بندہ ہے نا جس کو بخار ہے وہ بیمار ہے اس کو آپ انگور بھی دیں گے وہ کڑوے لگیں گے. یہ کڑواہٹ اسے لگے گی جو اندرونی طور پہ روحانی طور پہ بیمار ہے اس کو کڑوا لگے گا. جو سچا بندہ ہے تندرست ہے روحانی طور پہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کو حق کبھی کڑوا نہیں لگتا. حق اسی کو کڑوا لگتا ہے جو اندر سے بیمار ہوتا ہے. آپ نے حق حکمت سے بیان کرنا ہے, اچھے الفاظ میں بیان کرنا ہے, اچھے طریقے سے بیان کرنا ہے, محبت سے بیان کرنا ہے, عقیدت سے بیان کرنا ہے, اس انداز میں بیان کرنا ہے. جو بیمار ہے اس کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا یہ بیمار ہے. لہذا حق بیان حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسی طریقے سے کرتا تھا لیکن دشمن میرے بڑھ گئے دوست کم رہ گئے. یعنی جو حالات اس طرح ہوتے ہیں بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے حق کے ساتھ کون ہے. چھٹی بات فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم, اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے سے کبھی نہیں ڈرنا. اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے سے کبھی نہیں ڈرنا کہ ملامت یہ فلاں کیا کہے گا, فلاں کہے گا, یہ کام کروں گا نیکی کا یہ کام کروں گا تو فلاں کیا کہے گا. یعنی ملامت سے ڈرتے ہوئے اور تبصروں سے ڈرتے ہوئے ہم بہت سارے نیکی کے کام نہیں کرتے. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا آپ خلیل کیسے بنے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا خلیل اللہ, اللہ کے خلیل یہ بہت بلند رتبہ ہے اللہ کے رشتے کے ساتھ, اللہ کے تعلق کے ساتھ. پوچھا گیا کہ آپ خلیل کیسے بنے ہیں. انہوں نے کہا 3 باتوں سے میں خلیل بنا ہوں. ایک یہ کہ اللہ کے معاملے میں میں نے کسی کو کبھی ترجیح نہیں دی. آپ کو پتا ہے نا ان کی پوری زندگی کیسے ہے, رشتہ داری بھی چھوڑی, باپ کو بھی چھوڑا, والدہ کو بھی چھوڑا, گھر کو بھی چھوڑا, وطن کو بھی چھوڑا, اپنے بچے بیوی کو میدان میں چھوڑا, کیا کچھ نہیں کیا. کہتے کسی معاملے میں اللہ کے بارے میں میں نے ترجیح کسی کو نہیں دی, اللہ کو ہی ترجیح دی ہر معاملے میں. خلیل بننے کا پہلا نسخہ, اللہ کا محب بننے کے لیے پہلا نسخہ کہ اللہ کے بارے میں کسی کو ترجیح نہیں دینی. دوسری بات اللہ نے جس کا مجھے کفیل بنا دیا ہے میں نے بہت ہی اس کا خیال رکھا ہے. جس کے بارے میں خیال رکھنے کے بارے میں کہہ دیا یہ آپ کی کفالت میں ہے, اس کی آپ نے کفالت کرنی ہے, رشتہ داروں کی, اولاد کی, یعنی اس کے بارے میں نے بہت خیال رکھا, بڑے محتاط طریقے سے کفالت کی ہے.
اور تیسری بات، نہ صبح کا کوئی کھانا ایسا ہے، نہ شام کا کوئی کھانا ایسا گزرا ہے میری زندگی میں کہ کوئی کھانا میں نے کبھی مہمان کے بغیر کھایا ہو۔ میں جب بھی کھایا ہے میں نے مہمان کے ساتھ کھایا ہے، ہمیشہ مہمان کو ساتھ ڈھونڈ کے اس کے ساتھ کھایا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی مہمان آئے تو ہمارے کھانے چھوٹ جاتے ہیں۔ مہمان کو عزت دینا یہ بہت بڑی رتبے والی بات ہے، بلندی والی بات ہے، اور دل سے اس کا اکرام کرنا، عزت کرنا، اور اپنے تئیں جو ہو سکتا ہے اس کے مطابق اپنی ضیافت کرنا، یہ پیغمبری شیوا ہے بلکہ ابراہیمی شیوا ہے، اور یہ اللہ کا محب بنانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ساتویں بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کرو۔ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور دوسری کئی حدیث میں ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ نہ نیکی کی توفیق ہے میرے اندر، نہ گناہ سے بچنے کی توفیق ہے میرے اندر، یہ تیری توفیق تو ہی عطا کرتا ہے۔ یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ 7 چیزیں مجھے اپنانے کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور یہ بڑی ہی قیمتی باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ مساکین سے اور ان سے کم تر لوگوں سے محبت کی جائے۔ نوٹ کر لیں، پہلی بات مساکین سے اور ان سے بھی کم تر لوگ ان سے محبت کی جائے۔ اور دوسری بات کہ اپنے سے بلند تر کو نہیں کبھی بھی دیکھنا، حسرت بری نگاہوں سے نہیں دیکھنا، اپنے سے کم تر کو دیکھ کر شکر گزار بن جائیں۔ تیسری بات، کسی سے سوال نہیں کرنا اللہ کے علاوہ۔ چوتھی بات، رشتہ داری کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اور پانچویں بات، حق بات کہتے ہی رہنا ہے، حق بات اچھے طریقے سے بیان کرتے ہی رہنا ہے، اگرچہ کسی کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ملامت کرنے والوں سے کبھی نہیں ڈرنا، حق بیان کرنا ہے، دین کی بات بیان کرنی ہے، اللہ کی بات کوئی کہنی ہے، وہ پیغام پہنچا دیں، ملامت کرنے والوں سے کبھی نہ ڈریں۔ اور ساتویں بات کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ خزانہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو 99 بیماریاں ہیں اور ان سب بیماریوں کا علاج ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی روحانی طور پہ بیمار ہے، جسمانی طور پہ بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بے چین ہے، اس کو یہ وظیفہ شروع کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کم سے کم بیماری ہے وہ حزن و ملال ہے، خوف ہے، وہ پریشانی ہے، جو بے چینی ہے وہ سب سے کم تر بیماری، باقی بڑی بڑی بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ۔